للہ یہ لائٹ آن کر نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرک کی بہت ساری اقسام ہیں. ایک مشرکین کا شرک، ایک اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا شرک. مشرکین کو شرک کی وجہ سے کہا ہی مشرکین جاتا ہے، جن میں مشرکین مکہ، ہندو، اسی طرح یہ روسی ریاستوں کے رہنے والے دیریے، بدھ مت وغیرہ. ایک شرک ہے اہل کتاب کا شرک. اہل کتاب کا شرک بھی بڑا خطرناک شرک ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر اس کا کئی جگہوں پر تذکرہ کیا ہے اور ان کے کفر کو بیان کیا. کیونکہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے. دسمبر کے مہینے میں عیسائی اپنا سب سے بڑا تہوار کرسمس مناتے ہیں. کرسمس بنیادی طور کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ کا دن ہے. ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ شر آیا، بلکہ کئی دیندار لوگوں کے اندر بھی یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ وہ بھی اب برتھ ڈے اور بچوں کے لیے سارا یہ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا واسطہ نہیں. بھائی ہمارا ایک سال جو زندگی سے کم ہوا، ہمیں مزید استغفار کرنا چاہیے. ہم تو قبر کے قریب ہو گئے. جائے کہ بندہ اس پہ خوشیاں منائے. پھر یہ یہودیوں عیسائیوں کا عمل ہے پیدائش کے دن منانا. برتھ ڈے، سالگرہ، میلاد، یہ ایک ہی لفظ ہے. میلاد کا کیا مطلب ہے؟ برتھ ڈے. برتھ ڈے کا اردو ترجمہ کریں تو میلاد بنتا ہے، پیدائش کا دن. تو میرے بھائیوں یہ ساری خرافات ہیں جو پہلی قوموں کی امت مسلمہ کے اندر آئیں، اور امت بڑے وثوق سے اور بڑے شوق سے ان پر عمل کرتی ہے اور اسے دین سمجھتی ہے. حالانکہ جو کرسمس کا تہوار ہے یا اہل کتاب کا جو شرک ہے یہ بہت بڑا شرک ہے.
سب سے بڑا شرک ان کا کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دی، جبکہ اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میرے ماں باپ نہ میری اولاد۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ کہتا ہے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں رکھی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں بھی کسی کو شریک نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نہ تو کمزور ہے اور نہ ہی اسے کسی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو، ہمیں تو ضرورت ہے نا کئی چیزوں کی، اللہ تعالیٰ فرمایا نہ تو کمزور ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ تو بہت بڑی ہستی، اور فرمایا اس کی بڑی کبریائی تم بیان کیا کرو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بہت بڑی کبریائی اللہ کی بیان کیا کرو۔ اب یہاں کیا آیا؟ فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے لم يتخذ ولدا، جس نے اپنے لیے اولاد نہیں رکھی۔ اولاد جو ہوتی ہے نا، اولاد، انسان کی اولاد اس کا حصہ ہے۔ انسان کا بچہ بھی انسان ہی ہوگا، شیر کا بچہ شیر۔ اولاد انسان کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اولاد رکھے تو پھر اللہ کی اولاد بھی نعوذ باللہ اللہ ہی ہوا، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اولاد کمزوری کا سبب ہے، بندے کو گناہ کرواتی ہے، ظلم کرواتی ہے، نماز سے روکتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن میں ہی اللہ نے کہا نا، اولاد اور مال کئی دفعہ بندے کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں جو اسے دین سے روکیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، انہوں نے سب سے بڑا شرک جو اہل کتاب نے کیا وہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد مقرر کی، جبکہ اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے۔ لم یتخذ ولدا، اللہ کہتا میری اولاد نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد مقرر کی، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر کیا، فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنایا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ اتنی بھاری انہوں نے بات کی ہے کہ جس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، فرمایا ان کی اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمین اڑ جائے، برباد ہو جائے۔ انہیں ڈر نہیں لگتا انہوں نے کتنی بھاری بات کی کہ انہوں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے اولاد مقرر کی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ان کا سب سے بڑا شرک ہے۔ اور جو بندہ کرسمس کے موقع پر کسی عیسائی کو مبارکباد دیتا ہے اور اسے کہتا ہے میری کرسمس، ہم خود یورپ میں رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میری کرسمس، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے اولاد جنی۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پورا انکار ہے۔ یہ کلمہ طیبہ جو توحید ہے اس کا یہ مکمل رد کر رہا ہے وہ اپنی زبان سے، صرف میری کرسمس کہہ کے۔ اب ہمیں کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی عیسائیوں کو مبارکباد دینا، ان کے کرسمس کا کیک لینا، ان کے اس تہوار میں شرکت کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ او میرے محترم بھائیوں، جن کا تہوار شرک پر مبنی ہے، مجھے یہ بتائیں، آپ سب سے سوال ہے، اسلام کی، عیسائیت کی، ہندو مت کی، یہودیت کی دشمنی کیا ہے؟ کیا ہمیں ان کے انسان ہونے پہ کوئی دشمنی ہے؟ یا ان کے گورے کالے ہونے پہ کوئی دشمنی ہے؟ نہیں۔ اصل اسلام، نبیوں کی جو تعلیمات ہیں ان سے
ان کی دشمنی یا اختلاف ہے کیا؟ سب سے بڑا اختلاف ہے توحید، یہی ہے نا اختلاف۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، یہی پڑھا آپ نے، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، بچے بچیاں دینے والا، شفا دینے والا کوئی نہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی عزیر اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اب یہ ہمارے اندر بھی بیماری آ گئی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا پیر صاحب نے کیا مینوں مہانہ سالانہ دے ہی جاتے نو نماز دی لوڑ ہی نہیں۔ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میرا دل نماز پڑھتا ہے۔ تو روزے کیوں نہیں رکھتا؟ ہم مبرہ ہیں۔ کیوں بھائی؟ شریعت سے کوئی مبرہ ہو سکتا ہے؟ جو بندہ کلمہ پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے اور وہ کہے کہ میں شریعت سے مبرہ ہوں، وہ سمجھ لو گمراہی کے اندر جا چکا ہے۔ شریعت سے کوئی مبرہ نہیں، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ کرنی بھرنی والا ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ امام کعبہ ہو، چاہے کسی عام مسجد کا امام ہو، چاہے ریڑھی لگانے والا ہو، شریعت اسلامیہ سے کوئی مبرہ نہیں ہے، سب پر یہ لاگو ہے۔ شریعت پر عمل کریں گے تو بچیں گے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب بنا لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا رب بنا لیا تھا، قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں۔ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک سردار عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کا نام سنا ہوا نا، بڑا وہ سخی آدمی تھا، اس کا بیٹا تھا یہ عدی رضی اللہ عنہ۔ یہ عیسائیوں کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ بہت کم عیسائیوں اور یہودیوں کے بہت کم عالم اس دور میں مسلمان ہوئے، لیکن کیونکہ ان کے اندر ایک تعصب تھا، ان کے اندر ایک زوم تھا کہ ہم نبی زادے، ہمارے اندر ہی سارے نبی آئے، یہ ہمارے تائے کے گھر میں نبی کیوں آ گیا؟ تو بات سمجھ آئی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے نا، اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 34ویں یا 35ویں لڑی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے مکہ میں نبی بنا دیا، جبکہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، داود علیہ السلام، یہ سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے کہا جی نبوت تو ہمارا خاصہ ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا تمہارے شرک کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے انکار کی وجہ سے، کتابوں کو بدلنے کی وجہ سے، نبیوں کو شہید کرنے کی وجہ سے، ہم نے تمہارے سر سے یہ نبوت کا عزت والا تاج اتار کر اب تمہارے تائے کی اولاد میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پہنا دیا۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، فرمایا یہ میرا فضل ہے، ہم جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور اللہ سب سے بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اللہ کا فضل ہے نبوت۔ بات سمجھ آئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے۔ اب ان کے اندر ایک تعصب تھا، بہت کم ان کے علماء مسلمان ہوئے، لیکن جو ہوئے پھر بڑے پختہ ہوئے۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی نا کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، درویشوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا تھا، بھاگتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو اپنا رب تو نہیں بنایا تھا، فرمایا کیا جس کو وہ حلال کہتے تم مانتے تھے اور جس چیز کو حرام کرتے تم مانتے تھے؟ فرمایا جی یہ تو کام چلتا تھا ہمارے ہاں، کام ہی ہے سارا۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت ہے۔ حلال حرام کا اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ کا۔ اللہ کے نبی بھی جو حلال حرام بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ حلال حرام کا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار رب نے دیا ہی نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال حرام کرے۔ ان کے مولوی، پیر، درویش، عالم وہ کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے کر لو، نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ہاں نہیں چلتا۔ پیسے لے کے فتوے، غلط باتیں بیان کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ سارے کا سارا میرے بھائیوں وہی اثر ہے۔ تو ان کا سب سے بڑا
جرم کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا قرار دیا، اور یہ شرک ہے۔ جب اچھا انہوں نے یہ ظلم کیا نا، پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ہم نے لعنت بھیجی ہے بنی اسرائیل کے کافروں پر، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبانی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ بیٹے کھڑے کیے، شرک کیا۔ پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ اب آپ نے دیکھا ہماری کوئی حکومت ہو، کوئی سیاسی ہو، کوئی فوجی ہو، جا کے کہاں جا کے ان کے گوڈے لگتے ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، مغرب، پیرس کلب، فلانا کلب، یہ کلب، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز ہیں، یہاں پر جا کے ان کے گوڈے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں راس ہی نہیں ہے عزت۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ یہودی عیسائی تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کسی سے تجارت کرنا، معاملات کرنا، لین دین کرنا، تعلقات رکھنا، وہ الگ بات ہے، لیکن تمہارے دلی دوست رازدان یہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا بھائی، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کے ساتھ تمہاری کیا محبت ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، کیا دعا ہے آپ کی؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں مجھے ان کی راہ پر چلا، نبیوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ مجھے ان کی راہ پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ یہود و نصارہ؟ فرمایا جی اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی ہیں، جن پر جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی ہیں۔ تم نے ان کی راہ پر نہیں چلنا۔ او بھائی آپ تو ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتے ہو، اور پھر جا کر ان جیسا لباس، ان جیسا چہرہ، ان جیسا سٹائل، ان جیسی کٹنگ، ان جیسے انداز، ان جیسے اطوار، ان جیسے نخرے، ان جیسی خباثتیں، ان جیسی تجارت، ان کی معیشت، ان کے نظام تم اپنے ہاں اپناتے ہو۔ جب تم ان کے نظاموں کو، جب ان کے طریقوں پر چلو گے تو میرے محترم بھائیوں یہ تو غضب جن پر نازل ہوا یہودی اور جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلتیں، مسکنتیں اور اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے دنیا کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے شریعتوں کو بدلا، انہوں نے کتابوں کو بدلا، انہوں نے رسولوں کو شہید کیا، انہوں نے تورات کو بدلا، انہوں نے انجیل کو بدلا، انہوں نے زبور کو بدلا، انہوں نے شریعتوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی، یہ نبیوں کی تعلیمات سے دور بھاگنے والے تھے۔ آج دنیا کے اندر جو بڑے میرے بھائیوں تہذیبوں کے علم بردار بنے ہوئے ہیں وہ انہی کے ملک ہیں نا۔ اب دیکھ لیں پچھلے 30 سال کا موازنہ کریں، 30 سال کا موازنہ کریں، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو پہلے نمبر پر نظر آئے گا روس، اس میں بھی بہت سارے عیسائی ہیں، کچھ کمیونسٹ ہیں، کچھ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے ظلم اور جبر کیا، پورے افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا۔ پھر امریکہ آیا جو ذلیل رسوا ہو کے اب نکلا، اس نے دیکھ لو کتنے افغانوں کو شہید کیا۔ عراق کے اندر بلا وجہ بہانہ بنا کر، جبکہ خود غلط ثابت ہوا، ان کے میڈیا نے غلط ثابت کیا، وہاں پر 6 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا۔ یہ کہاں سے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ ابھی یہ جتنی مصیبتیں بنی ہوئی ہیں پاکستان کے اوپر، اس کا سبب کیا ہے؟ IMF۔ آپ کو اس مہینے کے بل آئے، اس کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے FPA، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، بل 28 روپے، FPA 2000۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا میرے بھائیوں وہی IMF کی طرف سے فیول مہنگا ہو گیا جی، پیسے لگاؤ۔ اور بھائی 3 مہینے پہلے کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔
اب 1 ارب ڈالر IMF نے میرے بھائیوں جاری کرنا ہے. 6 مہینے ہو گئے یہ رگڑ رگڑ کے اپنی پیشانیاں اور ناک ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں. وہ قسط دینے کو تیار نہیں. وہ کہتا ہے 350 ارب روپے کی سبسڈی جو تم غریبوں کو دیتے ہو نا دالوں پر اور چیزوں پر اور اس کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس لگاؤ ورنہ ہم نہیں دیں گے. سارا کلچ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں ہمارے یار ہیں. پیسہ کس کا ہے؟ یہ پیسہ سارا کس کا ہے جو آپ کو قرضے میں دینا انہوں نے؟ یہ سارا مسلمانوں کا مال ہے. اکثر یہاں سے جن لوگوں نے لوٹ کے لے کر گئے جو ارب وہاں سے نکال کے اربوں ڈالر انہوں نے ان کے بینکوں میں رکھا, سوئس اکاؤنٹس کے اندر رکھا, یہ سارا وہ مال ہے جو مال تمہارے سروں کے اوپر یہ مسلط کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ تم ان کے باطل سسٹموں کا حصہ بنے ہوئے ہو. تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں, تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں. ویٹو پاور ساری کس کے پاس ہے؟ یہ UNO کی ساری کافروں کے پاس. 56 مسلمانوں کے ملک ہیں, ایک ویٹو پاور نہیں ہے آپ کے پاس. اقوام متحدہ آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ اقوام متحدہ کے طیاروں میں تو میرے بھائیوں صلیبیوں کی انجیل اور ان کی جو بائبل ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. یہ اب تو انہوں نے بائبل چھوڑ کر لوگوں کو دہریہ اور ایتھیسٹ بنانا شروع کر دیا ہے کہ لوگ لا دین اور ملحد اور بے دین اور دین بیزار ہو جائیں, کیونکہ انہیں یہ پتا ہے جب کوئی دین اللہ پر آ گیا تو وہ ہمارا آخری دن ہوگا. ہونا تو ہے نا. ایک دفعہ تو امت مسلمہ نے دین اللہ پر آنا ہے واپس, مار کھا کر کٹ کھا کر. لیکن میرے محترم بھائیوں جب تک ہم ان کے نظاموں کا حصہ بنتے رہیں گے, جب تک ہم ان سسٹمز کے اندر اور ان کے حلیے اور ان کے اطوار اختیار کرتے رہیں گے, اس وقت تک میرے محترم بھائیوں کچھ نہیں سنورنے والا. دیکھ لیں ان کی پالیسیاں, ان کی سازشیں اور ان کے فتنے, وہ تو عام ہیں, وہ تو عام ہیں. کوئی ان کو میرے بھائیوں پوچھنے والا نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی, اندعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا جنا. اور پھر یہ کیا کہتے تھے کہ جی بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تھا, بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جی یہ اللہ کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کہتا ہے لوگوں سن لو, اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے. اگر تمہارا رب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ جس اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس میں روح پھونکی, کوئی ماں نہیں, کوئی باپ نہیں, کوئی ان کی پہلے نسل نہیں. سب سے پہلے انسان آدم ہی ہے نا علیہ السلام, کوئی ماں باپ ان کا ہے نہیں. اللہ نے پیدا کیا. اللہ کہتا ہے جو تمہارا رب آدم کو علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے. اللہ نے تو کہنا کن ہو جا فیکون, تو وہ چیز ہو جائے گی. تم کیوں گمراہ ہوتے ہو؟ اور پھر میرے بھائیوں اسی طرح یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, تم اللہ پر دعویٰ نہ کیا کرو مگر حق کے علاوہ تم نے کچھ نہیں کہنا. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, مسیح مریم کے بیٹے اللہ کے رسول ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے نا, تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے مریم یہ آپ نے کیا کیا, یہ آپ نے کیا کیا, نہ آپ کا کوئی خامند ہے. تو میرے بھائیوں بڑے بڑے الزام لگائے. اللہ نے فرمایا آپ نے چپ کر جانا ہے. فاشارت الی, آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے. میرے بھائیوں جن کو نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں نا, سب سے پہلا جملہ
جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ نے نکلوایا تھا وہ کیا تھا؟ او لوگوں سن لو، قال انی عبد اللہ، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلا جملہ ان کی زبان سے کیا نکلا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ پہلا جملہ کیا نکلا تھا ان کی زبان سے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ارے ظالموں، تم نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا شریک بنا دیا۔ کتنا بڑا جرم تم نے کیا، لقد جئتم شیئا ادا، کتنی بھاری بات کی تم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے نبیوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، اے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا کہ تم مجھے بیٹا بناؤ اللہ کا اور میری ماں کی اور اس طرح شرک کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ، جب تک میں دنیا میں رہا تیرے دین کی، سچے دین کی، تیری توحید کی دعوت ان کو دیتا رہا۔ جب تو نے مجھے زندہ اٹھا لیا اس کے بعد مجھے نہیں پتا یہ کیا کرتے رہے۔ ثابت ہوا نبی بھی غیب کا علم نہیں جانتا، اللہ جتنا بتا دیتا ہے اپنی وحی کے ذریعے سے، نبی بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ یہ عقیدے ہیں، ان پر کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اختلاف لوگوں نے بنایا اپنے باطل نظاموں کو اوپر لے جانے کے لیے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کی پاداش میں قتل کر دیے گئے۔ آپ جائیں نا کسی چرچ کے اندر، تو ہر چرچ کے اندر یہ جو گرجا گھر ہوتا ہے اس میں ایک ڈبہ سا بنا ہوتا ہے، جس طرح عدالت میں نہیں کھڑا ہونے کی جگہ بنی ہوتی، اس ڈبے کے اندر جو شخص پادری کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے نا کہ آئی کنفیس مائی فالٹ، میں مثلا اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، وہ معاف ہو جاتا ہے۔ زنا کرے، شراب پیے، جو دل کرے، بس جا کے اس نے کنفیشن کرنی ہے اور معاف ہو گیا۔ عقیدہ پیچھے کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گناہوں کی پاداش میں شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ کتنا باطل عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کی پاداش میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما قتلوہ، لوگوں سن لو، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ، نہ ان کو صلیب پر لٹکایا گیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے جو کہتے ہیں نا ان کو قتل۔ دیکھو اختلاف کتنا ہمارے یہاں، کیا عیسائی ساڈے بھرا نے جی، کتنے بڑے اختلافات ہیں۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، اسلام کہتا ہے نہ، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ صلیب پر چڑھایا گیا۔ اللہ کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ کیا عقیدہ ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جوانی کی عمر میں نبی تھے، جب ان کو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل، یہ یہودی دوڑے تھے، یہ یہودی تھے جو آپ کو قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ جب یہ آئے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ زندہ ہیں، ان کی اتنی ہی عمر ہے جتنی پہ وہ اٹھائے گئے تھے، دنیا کی عمر ان کی رک گئی۔ صحیح مسلم میں دیگر احادیث کے اندر لمبی تفصیل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب اسی عمر میں 33-34 سال کی ان کی عمر ہوگی، جوانی ہوگی، بال ان کے کندھوں تک ہوں گے میرے بھائیوں، نہ سیدھے نہ گھنگریالے، اور بالکل ایسے جیسے بالکل گیلے بال ہوتے ہیں نا۔ دو فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اردن کے اندر سفید مینارے کے پاس، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، سفید مینارے کے پاس اتریں گے۔ جب آئیں گے تو اس سے پہلے حضرت مہدی آ چکے ہوں گے۔ مہدی پتہ کون ہے؟ مہدی ایک نیک بادشاہ اور خلیفہ ہیں جو اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسن کی لڑی میں سے ہوں گے، اور ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ۔ یہ احادیث کے اندر آیا، کتاب المہدی پورا باب ہے سنن ابو داؤد کے اندر۔ وہ آئیں گے، وہ وہاں پر خلیفہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر سے کچھ دیر پہلے سفید مینارے کے پاس اردن کے اندر اتریں گے، وہاں سے بالکل قریب ہے مسجد اقصی۔ وہاں سے مسجد اقصی میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ بہت لمبی جماعت کے لیے صفیں بن چکی ہیں، اقامت ہو رہی ہے، اور اچانک کوئی شخص کہے گا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ آ گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، شریعت محمدی کے پیروکار بن کر آئیں گے۔
تو کیا ہے؟ جب صبح اتریں گے میرے بھائیوں، اقامت ہو رہی ہوگی، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ وہ امامت کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پہنچیں گے میرے محترم بھائیوں، حضرت مہدی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پیچھے ہٹیں گے۔ دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو ہے نا، پیچھے ہٹیں گے کہ آپ نماز کروائیں، وہ ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے نہیں، یہ اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، آپ جماعت کروائیں۔ اس امت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، وہ جماعت حضرت مہدی کروائیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہی مسلمانوں کی کمان سنبھال لیں گے۔ اور جیسے ہی وہاں سے وہ فجر کی جماعت ختم ہوگی، افواہ پھیل جائے گی، دجال آ گیا، دجال آ گیا، لوگ ڈھونڈنے نکلیں گے، حتیٰ کہ دجال بربادیاں پھیلاتا ہوا پوری دنیا کو کفر کے اندر مبتلا کرنے کی کوششوں میں نکلتا ہوا آئے گا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ نمک میں پانی کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک ضرب مجھے عطا کی ہے جو تجھے قتل کرنے کے لیے کافی ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جو زندہ ہیں دنیا میں آنا ہے، دنیا میں آ کر وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، یہودیوں کا خاتمہ ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم یہودیوں کو قتل کرو گے، ہر پتھر ہر درخت بول کر کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے، شیطان ہے، اس کو قتل کر ہے مسلمان۔ اچھا یہاں میں ایک سوال کرتا ہوں، تاجر کہاں گیا؟ ڈاکٹر کہاں گیا؟ انجینئر کہاں گیا؟ سائنسدان کہاں گیا؟ یہاں سارے مجاہد، سارے مجاہد، تلوار، یلغار، جہاد، ان کے خلاف لڑنا، یہی ہے اصل انجام۔ جب تک امت مسلمہ میں جہاد فی سبیل اللہ صحیح معنی میں جاری رہا، امت غالب بھی رہی، امت عزت والی بھی رہی۔ جب امت مسلمہ نے اس کو چھوڑا، امت ذلیل ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر شادی ہوگی ان کی، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، شادی ہوگی، شادی کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت، ایک لمبا عرصہ گزار کر پھر موت بھی آئے گی۔ اور کئی روایات کے اندر موجود ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کی قبر مبارک ہے مدینہ کے اندر، وہاں ایک جگہ خالی رکھی گئی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے اصل عقیدہ جو اسلام کا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، عیسائی ہمارے بھائی ہیں، یہودی ہمارے بھائی ہیں، اور بھائی تمہارے پورے دین کا نظام توحید اور شرک کا اختلاف، کفر اور شرک کا اختلاف، یہ اللہ کے نبی کے منکر ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی رسالت کو، نبوت کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ کیسے دوست ہو سکتے ہیں ہمارے؟ یہ ہے اصل عقیدہ۔ اور میرے بھائیوں اس لیے ان کے اطوار، ان کے افعال، ان کے کردار، ان کی تقلید، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور پھر جو لوگ میری کرسمس اور جناب خوشیاں منا رہے ہیں اور جناب پڈنگز بھیج رہے ہیں اور کھانے بھیج رہے ہیں، ان لوگوں کو حدیث پر غور کرنا چاہیے جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی پھر وہ ان میں سے ہی، انہی کا حصہ ہے وہ۔ اس لیے ہم نے یہودیوں عیسائیوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن قبل، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، ارشاد فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى، یا اللہ تیری لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔
جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ پھر آپ نے دعا کی، فرمایا اللہم، یا اللہ، لا تتخذوا قبری، یا اللہ میری قبر کو نہ بنانا وثنا یعبد، ایسا بت جس کی پوجا کی جائے۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ عبادت کی ہر شکل کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ آپ کا قیام ہے، آپ کی دعا ہے، آپ کا رکوع ہے، آپ کا سجدہ ہے، آپ کی منت ماننا ہے، نظر ماننا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ صدقے ہیں، ڈرنا ہے، امیدیں رکھنا ہے، بغیر سبب کے پکارنا ہے، یہ صرف اور صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے۔ کسی اور کے لیے عبادت کی کوئی قسم کا ذرہ بھی کوئی بندہ جائز سمجھے، اس شخص نے لا الہ الا اللہ کا عملاً انکار کیا۔ یہ ہے توحید کا مخلص پختہ عقیدہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے دو چیزیں فرمائیں۔ پہلی چیز، یا اللہ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا۔ ثابت کیا ہوا؟ یہ قبر پرستی کا جتنا رواج امت مسلمہ کے اندر پڑا ہے، یہ یہودیوں عیسائیوں سے لیا گیا۔ قبروں کو سجدے، قبروں کا طواف، قبر سے مانگنا، قبر والے کے وسیلے ڈالنے، اور یہ جب بندہ باہر کھڑا ہو کے پکار رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میری سن رہا ہے، حالانکہ اللہ پتہ کیا فرماتا ہے ان کے بارے میں؟ اللہ فرماتا ہے جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر، امواتن، وہ تو مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ جس کو تو نے مشکل کشا حاجت روا بنا لیا، اسے اللہ کی قسم یہ نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے۔ قیامت کا تو اللہ نے اپنے نبیوں کو علم نہیں دیا۔ او لوگو، او میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، بزرگوں، یاد رکھ لو، اللہ کا در، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبھی شک نہ کرنا۔ یہی تمہاری نجات ہے، اسی پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں اللہ کی قسم۔ اور سارے عمل قبول بھی اس لیے ہوتے ہیں جب بندے کا عقیدہ توحید مضبوط ہو۔ تو فرمایا یا اللہ لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یا اللہ میری قبر کو، وثن کہتے ہیں بت کو، ایسا بت نہ بنانا جس کی لوگ پوجا کریں۔ مسجد نبوی میں جائیں نا، کوئی بندہ جا کے ادھر ذرا چومنے کی یا سجدہ کرنے کی کوشش کرے، وہ ڈنڈا مارتے ہیں آگے سے۔ کیوں؟ کہ یہ جائز نہیں۔ وہاں پر کیا کام ہے؟ آپ جائیں، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، السلام علیکم یا ابا بکر یا یعنی درود بھیجیں۔ درود کے علاوہ کوئی عمل درست نہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، جو امام دار الہجرہ تھے، مسجد نبوی کے امام تھے، کہتے تھے کوئی شخص جب درود پڑھنے کے لیے بھی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف رکھنا چاہیے، شائبہ نہ ہو جائے کہیں کسی چیز کا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا جہاں لوگ میلے ٹھیلے لگا کے آئیں، عرس ہو رہے ہیں جی، ہر قبر آپ نے دیکھا قبروں کے اوپر ہزاروں لوگ جاتے ہیں سالانہ، ماہانہ، 40 دن کے بعد، اتنے دن کے بعد۔ یہ ناجائز عمل ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قبروں کے اوپر میرے بھائیوں جو قبے بنتے ہیں، جو بلڈنگ بنتی ہیں، جو عمارتیں بنتی ہیں، جو ان کو پختہ کیا جاتا ہے، جو ان کے اوپر ہار اور یہ لائٹنگ کی جاتی ہے، اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے بعض ازواج اور بعض صحابہ جب وہ حبشہ کے اندر عیسائیوں کا علاقہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی مکہ سے، جب وہ واپس آئے، انہوں نے آ کر میرے بھائیوں ذکر کیا کہ ان لوگوں نے قبروں پر بڑی بڑی عمارتیں بنا رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر عمارتیں بنا کر ان کی عبادتیں شروع کر دی۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بری مخلوق ہے۔ نبیوں نے تو کیا دعوت دی تھی؟ نبیوں نے دعوت دی تھی ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو میرے بھائیوں، اس کرسمس کے موقع پر پیغام کیا ہے؟ ہم توحید کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں،
ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، ہم سارے نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں، پر ہم کسی کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے۔ ہم اسے شرک مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ مانتے ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے، عیسائی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ تو اس کے بعد میری کرسمس اور جناب یاریاں نبھانے کے لیے کیک اور پوڈنگز کھانا اور ان کی سیلیبریٹیز کے اندر حصہ لینا یہ بالکل جائز۔ کفار کے تہوار میں مسلمان شرکت نہیں کرے گا۔ یہ ہندوؤں کی میرے بھائیو دیوالی اور ہولی کے اندر بعض بیچارے مسلمان وہاں کے یا بیرون ملک ہم نے دیکھا وہ شرکتیں کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہولی اور دیوالی کا کانسیپٹ پیچھے کیا ہے، سوچ پیچھے کیا ہے۔ ان کا کانسیپٹ بھی شرک پر مبنی ہے، وہ بھی رام گھنشام اور بندروں اور لنگوروں کی پوجا کے عقیدے لے کر میرے بھائیوں یہ ہولیاں اور دیوالیاں مناتے ہیں۔ اگر ہم بھی ان کافروں کے تہواروں کے اندر شرکت کریں گے تو ہمارا لا الہ الا اللہ کہاں جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف عبادت کے لائق اللہ ہے۔ اسلام نے تو کیا ہی شرک کا خاتمہ ہے۔ یہ دیکھ لو، اسلام نے جہاد کو فرض قرار دیا۔ جہاد کو کیوں فرض قرار دیا؟ کہ اسلام انسانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا نا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک دنیا میں فتنہ، سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، جب تک دنیا سے شرک کا خاتمہ نہیں ہوتا تم نے اللہ کی راہ میں جہاد جاری رکھنا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور آخری بات کروں جی، آخری بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ نے آپ کو موقع دیا، اللہ نے آپ کو وقت دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا، اللہ رب العزت نے آپ کو صحت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی نعمتیں عطا کی۔ کیا کاش کہ ہم خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور ہم سب کو ایک اونٹ ذبح کرنے کی قربانی کا ثواب ملے۔ ہم کیوں ثواب نہیں لیتے؟ کیا سستیاں ہیں ہمارے میرے بھائیوں قدموں کو روکنے والی؟ کیا آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف 2 رکعتیں پڑھنا یہ جمعہ ہے اور خطبہ جمعہ کو اہمیت ہم نہیں دیتے؟ تو پھر سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جو لوگ خطبہ دیتے ہوئے نکل گئے تھے، سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت نکیر کی ہے، سخت نکیر کی ہے ان کی۔ اس لیے خدا را میرا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ آپ کا ہے، فائدہ اس کا ہے جو وقت پر آئے گا۔ اونٹ کی قربانی کا ثواب، گائے کی قربانی کا ثواب، کتنے کتنے بڑے اجر اس کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، صرف آدھا گھنٹہ اپنے اللہ کو دینے کے لیے۔ ہم سب مانتے ہیں جی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، سارے مانتے ہیں نا، لیکن مسجد میں بیٹھتے نہیں۔ یہ مسجد میں جو آپ کا وقت ہوتا ہے نا، جب آپ جمعہ پڑھتے ہیں، جب آپ خطبہ سنتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا جتنا وقت تو مسجد میں گزارے گا تو نماز کی حالت میں ہے، گویا کہ تو نماز کی حالت میں ہے۔ کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ یا پون گھنٹہ ہمارا نماز کی حالت میں گزرے؟ تو یہ تھوڑا سا غور و خوض کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرہم واحفظہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے محترم بھائیوں، جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہماری سوال و جواب کی نشست چلتی ہے۔ کوئی بھائی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ نشست میں شرکت کریں، انشاءاللہ اس سے علم بھی پڑتا ہے اور اصلاح بھی ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔